کیا لگتا ہے چمپ مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ بائی باکسنگ اٹ، اوکے، بائی ٹیمنگ اٹ، ڈیلیئنگ دا ریئیکشنز. اگر انوالنٹری انکانشیس ریئیکشنز آ رہے ہیں تو اس کو کیسے ڈیلے کریں گے؟ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ پتہ لگائیں کہ آپ کا چمپ برین ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا بیہیویئر ہے یو آر بینگ ریئلی روڈ اور ریئلی اگریسو ٹورڈ سم ون، مور دین لائکلی آپ کا چمپ برین ایکٹیو ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ ڈیفینسو فیل کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان رسپانس ٹو دیٹ آپ کا اینگر ایموشن جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. آپ ایموشنلی اس پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ورکنگ ریشنلی، یو آر ناٹ ایکٹنگ لاجکلی ایٹ دیٹ پوائنٹ، آپ ایموشنلی ایکٹ کریں اس پوائنٹ پہ. سب سے ایزی وے آف انڈرسٹینڈنگ کہ چمپ برین ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، لینگویج اس کی آپ انڈرسٹینڈ کرنا کہ واٹ ایف لینگویج. جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ واٹ ایف ایسے ہو جائے، واٹ ایف یہ ہو جائے، واٹ ایف وہ، فیئرز میں بھی یہ ہوتا ہے، جو ہمارے irrational فیئرز ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے واٹ ایف دس پلین crashes right now، واٹ ایف دس کار crashes right now، یا واٹ ایف دس happens. جو بھی ہے یہ جو لینگویج ہوگی تو یہ مور دین لائکلی آپ کا چمپ برین ہوگا. کویشچننگ لینگویج آپ کی انٹلیکچوئل برین سے بھی آ سکتی ہے، ہیومن برین سے بھی آ سکتی ہے. یو آر الاؤڈ ٹو کویشچن اسٹف. جب آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں چیزیں تو آپ کویشچنس کرتے ہیں، آ سکتی ہے. بٹ ایف دا لاجک واٹ ایف کے بعد جو ہمارا سینٹینس ہے اف دیٹس illogical یا کانٹیکس میں فٹ ان نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہمارا چمپ برین اس پوائنٹ پہ ایکٹیو ہے. سب سے کامن تھاٹ ہے یہ کہ واٹ ایف میرے اسٹینڈس کبھی کھلے ہی نہ. اگر آپ کسی کو جان بوجھ کے زچ کر رہے ہیں، ان کو جا کے پوک کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی چمپ برین ایکٹیو ہے. ایز لانگ ایز اگلا بندہ اس میں ہرٹ نہیں ہو رہا نا تو ٹھیک ہے. چمپ برین ذرا زیادہ ایکسٹریمس پہ ایکٹ کرتا ہے جس سے اگلا بندہ ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے اکثر اوقات. تو سب سے پہلے تو یہ کہ واٹ ایف لینگویج یوز کرتا ہے چمپ برین. دوسرا جو ہے کہ بٹ آئی فیل لائک دس، بٹ آئی ڈونٹ فیل لائک دس. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ فیل لائک کمنگ ٹو وننگ ویز، آئی ڈونٹ فیل ہنگری. ایکچولی میں آئی فیل ریئلی ہنگری چمپ برین کا ہوتا ہے. چمپ برین کا یہ ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی بھوک لگ جاتی ہے اور جا کے اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے، چاہے اویلیبل ہو یا نہ ہو. پھر آرڈر ان کر دیں گے، نہیں تو امپلسولی چلے جائیں گے باہر سے کچھ کھانے. آئی فیل دس وے بٹ آئی ڈونٹ فیل لائک دس، یہ میری لینگویج ہوتی ہے. گولڈن رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اف یو آر ہیونگ فیلنگس، تھاٹس اور بیہیویئرس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ اور آر ناٹ ویلکم، then you are being hijacked by your chimp brain. Things that you don't usually do. جو آپ کا ایک سیٹ اگر پیٹرن ہے کسی چیز میں، you're doing something completely opposite to it، اور اس کے رزلٹ میں آپ کی چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں اور اگلا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے آپ کی بات سے، so more than likely چمپ نے آپ کو ہائیجیک کیا ہوا اس پوائنٹ پر. تو the golden rule یہی ہے کہ whenever you have thoughts, feelings اور behaviors جو آپ نہیں چاہتے یا جو آپ نہیں کرتے یا جو کانٹیکس میں فٹ ان نہیں ہوتے، اپروپریٹ نہیں ہے، ان اپروپریٹ ہیں، تو دیٹ مینس کہ آپ کو چمپ برین نے ہائی جیک کیا ہوا. پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاؤ دا برین ریسیوز انفارمیشن. ایک فکسڈ پیٹرن ہے، ہم اس پیٹرن کو چینج نہیں کر سکتے. اس پیٹرن نے فالو ہونا ہی ہے ہمارے برین میں نیچرلی. ان پٹ پہلے ہوگا، پھر پروسیس ہوگا، چمپ کے پاس پہلے جائے گی یہ انفارمیشن، پھر ہیومن کے پاس جائے گی. سو فار ایگزامپل آپ کا چمپ برین لمبک سسٹم میں ریزائڈ کرتا ہے، تو لمبک سسٹم میں انفارمیشن پہلے جا کے پروسیس ہوگی، پھر آپ کی فرنٹل لوب میں پروسیس ہوگی جو کہ ہمارا ہیومن برین ہے. اور چمپ برین سے پاس ہوتے ہوئے ہی جائے گی انفارمیشن، بائی پاس نہیں ہو سکتا، گزرنا پڑے گا اس کو، ایگزیکٹلی گزرنا پڑے گا. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے سلمان صاحب مجھے بتائیں، ہم فوراً سے پہلے لاجکلی سوچتے ہیں یا فوراً سے پہلے ایموشنلی سوچتے ہیں؟ جو لوگ لاجیکل سوچ رہے ہوتے ہیں نا اس پوائنٹ پہ، دے ہیو ایکچولی ٹیمڈ دیئر چمپ. جنہوں نے ٹیم نہیں کیا ہوتا نا ان کا نیچرلی پہلا رسپانس آتا ہی ایموشن بیسڈ ہے. پہلے ہم نے چمپ سے پروسیس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر بعد سمجھا ہو کہ اور یہ غلط تھا ہمارا ریئیکشن. کافی دفعہ ہوا ہوگا کہ ایک دم سے ہم کوئی ریئیکشن دے دیتے ہیں امپلسیولی، آٹومیٹکلی، اور پھر بعد میں جب ہم ریٹروسپیکٹ میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا ہمارا ریئیکشن، ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. جب نیئر مس اگر ہو جائے فار ایگزامپل، بڑے مشکل سے بچ جائیں، تو تب ریئلائز ہوتا ہے، تو فوراً سے پہلے گاڑی سلو ڈاؤن ہوتی ہے کہ او یہ میں کیا کر رہا تھا. اکثر اوقات ایکسیڈنٹس ہی ہوتے ہیں بیکاز کنٹرول نہیں رہتا اس پوائنٹ پہ.
اور کبھی کانورسیشن میں ایسے ہوا ہو کہ پہلے کچھ کہہ دیا ہو فوراً سے پہلے اور پھر بعد میں ریئلائز کیا ہو کہ غلط کیا ہے. یو لرن بیسکلی, کمیونیکیشن لرن کر لیتے ہیں نا آپ کے آپ. جب آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس تو اس ٹائم پہ فیملی کے ساتھ تو کمیونیکیشن ہوتی نہیں ہے. کرائسس انٹروینشن تو تبھی ہوتا ہے نا کیونکہ کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. کمیونیکیشن ہو تو پھر پروسیس انٹروینشن ہے. کیا آپ نے خود ہی کہا ہو کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, مجھے ایڈمٹ کرا دو, تب کمیونیکیشن کچھ حد تک بحال ہوگی. لیکن اس پوائنٹ پہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اگلے دن ہی مکر جائیں گے اس بات سے. کہ مجھے ہیلپ چاہیے, اگلے دن آپ اس سے مکر بھی سکتے ہیں بات سے کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا, مجھے نہیں ہیلپ چاہیے, آئی ایم فائن. کرائسس انٹروینشن تو تب بھی ہوتا ہے نا جب کمیونیکیشن بالکل ہی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے, ہم بات کر ہی نہیں سکتے, ریسیپٹیوٹی تو ہے ہی نہیں بات کرنے والی. تو ایونچولی پھر ہمیں اس طرح کا اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو پھر لے کے آئیں ہمارے پاس تاکہ کمیونیکیشن تھوڑی بحال ہو, بات چیت ہو سکے فیملی سے. شروع میں ٹچ اینڈ گوز میں واک آؤٹس ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, غصہ ہوتا ہے, چیزیں اکثر کبھی کبھار شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایوری تھنگ ہیپنس کیونکہ اس ٹائم پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چمپ برین ہے. ہوتے آپ ہیں چمپ برین از اے پارٹ آف یو, اٹ از یو, یو آر بورن وتھ چمپ برین. آپ کو آؤٹ ڈورس کا ٹرو ایسنس تو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف آؤٹ ڈورس میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈرگز نہ کریں. آؤٹ ڈورس کا ٹرو ایسنس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اسکل سیکھتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہوتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے, بیہیویئرس بہتر ہوتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس بہتر ہوتی ہیں. پرائمری یس ڈرگس چھڑوانا یعنی کہ ڈرگس نہ کریں, بٹ آؤٹ ڈورس میں آنے کے باوجود بھی ریلیپسز ہو جاتے ہیں کیونکہ ریہیبلیٹیشن از ناٹ جسٹ ناٹ ڈوئنگ ڈرگس, اٹس آلسو فکسنگ یور بیہیویئرس, فکسنگ یور رانگ بیہیویئرس. ریہیبلیٹیشن صرف یہ نہیں ہے, ریہیبلیٹیشن ٹانگوں کی بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل وین یو بریک یور لیگ تب بھی آپ ریہیب سے گزرتے ہیں, فزیو تھراپی سے گزرتے ہیں ٹو اسٹارٹ واکنگ اگین, وہ بھی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ریہیبلیٹیشن ٹرومیٹک برین انجری کے بعد بھی ہوتی ہے, ویئر یو لرن ٹو ٹاک اگین, ویئر یو لرن ٹو واک اگین, اسپیک اگین. بٹ دیز آر دا فیکٹس. یہ جو پیٹرنز ہیں نا لڑائیوں کے, ہر روز یا ہر دوسرے دن, ہر تیسرے دن اگر ہماری لڑائی ہو رہی ہے اور ہمارا ریئیکشن اوور دا ٹاپ آ رہا ہے, بے شک آپ ڈرگس نہیں کر رہے, آپ کے پیٹرنز. سب سے پہلے مجھے بتائیں ایموشنل ریلیپس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, کس کو پتہ ہے واٹ ہیپنز ان ایموشنل ریلیپس؟ بیہیویئر چینج ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, آئسولیشن آتی ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ایکچوئل فزیکل ریلیپس. ہم بات کر رہے تھے کہ پروسیس کیا ہے انفارمیشن کا جو ہمارے برین میں پروسیس ہوتی ہے. پہلے چمپ سے پروسیس ہوتی ہے اینڈ دین اس کے بعد ہیومن میں آتی ہے. فیکٹ ہے کہ چمپ از 5 times اسٹرانگر دین اس, سو مور دین لائکلی یہ ہمیں ہائی جیک کرے گا ایٹ ایوری گیون اپرچونیٹی. بٹ اگر آپ اس کو ٹیم کر لیں گے, اس کو سکھا دیں گے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے, تو یہ اس کی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی. ڈونٹ آرم ریسل دا چمپ, اس کے ساتھ فزیکل فورس لگانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. چمپ برین جو ہے ایک ہمارا اندر کا اینیمل برین ہوتا ہے جو کافی ایموشنل ہوتا ہے, امپلسو ہوتا ہے, ارریشنل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے آگے. کبھی کبھار کچھ سچویشنز میں ہمارے لیے بینیفیشیل بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل سیونگ آر لائفز ایٹ سم پوائنٹس. فائٹ فلائٹ اور فریز جو ہے یہ فزیکل فورس ایگزرٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک ہمارے برین کے اندر کی چیز ہے, تو برین کے اندر جب یہ چیز ہوگی تو فزیکل فورس تو ہم اس میں لگا بھی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے نا, اٹس ناٹ ٹینجیبل. لاجک سے ہینڈل کر سکتے ہیں بٹ آفٹر یو ٹیمڈ اٹ. چمپ برین لاجک سمجھتا نہیں ہے فوراً سے پہلے. ول پاور از ناٹ اے گڈ وے ٹو ٹرائی اینڈ مینیج دا چمپ. آپ خالی ول پاور سے یہ سوچ کے کہ بس اب میرا چمپ برین کبھی ایکٹیو ہوگا ہی نہیں, آپ نہیں اس کو مینیج کر سکتے کیونکہ چمپ برین اگین اٹس ویری اسٹرانگ, اس نے ایکٹیو ہونا ہی ہونا ہے. اٹس اپ ٹو یو ٹو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. کریونگس کی جب ہم بات کرتے ہیں, کریونگس آنی ہی آنی ہوتی ہیں. ول پاور سے کریونگس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اسکل پاور سے کرتے ہیں. کریونگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ مجھے ڈرگ کرنا ہے, کریونگ ہمارے اور بھی بڑے طریقوں میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. لائک not wanting to do anything, like not wanting to get up out of bed, not wanting to talk to people. موڈ ہمارا خراب ہو رہا ہوتا ہے, ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, that's also our craving. دل کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم میٹھی چیزیں کھائیں, دل کر رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کیفین انٹیک کریں. These are all form of cravings. کریونگ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ڈرگ کرنا ہے, اکثر کریونگ آئے گی بھی نہیں ایسی کہ مجھے ڈرگ کرنا ہے, بہت ایکسٹریم اینڈ پہ جا کے اس طرح کی کریونگ آتی ہے. شروع میں کریونگز ایسے ہی مینیفیسٹ کرتی ہیں. اٹس اپ ٹو یو ٹو آئیڈینٹیفائی.
کہ کب مجھے کریونگ ہو رہی ہے اور کب نہیں ہو رہی. آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اس چیز کو. کریٹ اے مینجمنٹ پلان ٹو مینیج دا جم انسٹیڈ آف کنٹرولنگ اٹ. کنٹرول آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے, تو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. دا چمپ میکس اس این آفر, وی ہیو اے چوائس ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ریجیکٹ اٹ. سو فار ایگزامپل اگر چمپ میں انفارمیشن گئی ہے اور چمپ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایکٹ دس وے, وی ہیو دا چانس, وی ہیو اے چوائس. ایکسیپٹ کر لیں گے, چمپ برین سیٹسفائی ہو جائے گا, خراب ہو جائیں گے ہمارے ریلیشن شپس ہیں, واٹ ایور جو بھی سچویشن ہے. ریجیکٹ کریں گے تب بھی چمپ برین کا ایکشن آئے گا, جب چمپ برین تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جائے گا, غصہ ہوگا. ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹس اپ ٹو اس ٹو مینیج اٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ہاؤ ٹو مینیج دا چمپ اینڈ ڈیولپ دا ہیومن برین. سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو چمپ کی بیسک ڈرائیوز ہیں وہ تو چینج نہیں ہونی, انیٹ ہیں, دیر بلٹ ان, دیر فار آر سروائیول بیسکلی, وہ تو چینج نہیں ہونی. لیکن اس کے بیہیویئرس بیسڈ آن دوز ڈرائیوز دے کین آف کورس چینج. ہم کس کس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہمارے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہاں اگر اگلا بندہ ہمارے اوپر کچھ انفلکٹ کر رہا ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, بیکاز وہ ایکسٹرنل اسٹیمولس سے آ رہا ہے. انٹرنلی جو کچھ بھی چل رہا ہے ہم اس سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں. انٹرنلی اگر آپ کا کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے تو اس کو بیلنس میں واپس لانے کے لیے میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں. غصہ آ رہا ہے, غصے کو مینیج کر سکتے ہیں. سیڈنس کی فیلنگز آ رہی ہیں, یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. نیند نہیں آ رہی تب بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو وی کین کنٹرول وٹ ایور از ان سائڈ آف اس. آؤٹ سائڈ سے جو بھی ہمیں اسٹیمولس مل رہا ہے, آؤٹ سائڈ سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں مینیج کر سکتے یا وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. تو اس لیے رسپانسبلٹی بھی نہیں لینی ہوتی اگلوں کے ایکشنز کی, اگلوں کے ایموشنز کی, اگلوں کے تھاٹس کی. نرچر کریں چمپ کو, میک اٹ کامر اینڈ ہیپیئر بفور مینیجنگ اٹ. اب نرچر کس طرح کرنا ہے, جو اس کی انیٹ ڈرائیوز ہیں ان کو سیٹسفائی کر کے. نرچر کے اس کو پالیں پوسیں, تھوڑا سا بڑا کرنا اس کو. اس کی جو انیٹ ڈرائیوز ہیں ان کو سیٹسفائی کر کے. انیٹ ڈرائیوز کیا ہیں, فوڈ, شیلٹر, ٹاکنگ ٹو ادر پیپل, ان سب چیزوں کو ہم نرچر کریں, یعنی کہ یہ سیٹسفائی کریں چمپ کی بیسک انیٹ ڈرائیوز کو. تب وہ ایکٹ اپ نہیں کرے گا, اس اسٹیٹ میں ہوگا کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹیکنیکس جو ہیں چمپ کو مینیج کرنے کی 3 ہوتی ہیں. ایکسرسائز دا چمپ, باکس دا چمپ, اور گیو اٹ اے ڈسٹریکشن بنانا. ایکسرسائزنگ دا چمپ مطلب جب کبھی ہم جو وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کے پاس بیٹھ کے آ کے اپنی ساری فیلنگس جو دل کی بڑھاس ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں, دیٹس بیسکلی ایکسرسائزنگ دا چمپ. لیکن چمپ کو ایکسرسائز کرنا ہم کسی پبلک سیٹنگ میں نہیں کر سکتے. کسی لاکڈ کمپاؤنڈ میں جو سیف اسپیس ہے ہمارے لیے, سیف ہیون ہے ہمارے لیے, ہر کسی کی ہوگی. کسی کے لیے سیف اسپیس ان کا روم ہوگا, کسی کے لیے سیف اسپیس ان کی گاڑی ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو سیف اسپیس ہے جہاں پہ وداؤٹ اینی انٹرپشنس آپ چمپ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. چمپ کو ایکسرسائز کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یو کین اسکریم, you can just let it all out, you can just continue talking. جتنی بھی دل میں باتیں, جتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں ساری just verbalize it, باہر نکال دیں اس کو. catharsis basically. ایکسرسائزنگ اور ورکنگ آؤٹ, لوگ جم جاتے ہیں ٹو فیل ریلیکسڈ, کیونکہ وہ وہاں پہ پھر جو سارے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں باڈی میں, دیٹ ہیلپس.
ڈیپ بریدنگ بھی ہو سکتی ہے بالکل. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ ساری چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں وداؤٹ دیم ججنگ یو یا کریٹیسائزنگ یو, تو یس یو کین ڈو دیٹ. ڈائری لکھ سکتے ہیں, بہت طریقے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ ایکسٹریم چیزوں پہ جائیں, سٹل ویز میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں مینیج, ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کو. تو سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ لیٹ اٹ آل آؤٹ, جتنی بھی دل میں باتیں, جتنی بڑھاس ہے, ٹیک اٹ آل آؤٹ ان اے سیف اسپیس ود اے سیف پرسن. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ الون, اکیلے کرنا, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ساتھ میں ہو. لسن ٹو دا چمپ فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس. جتنی دیر بولنا چاہ رہے ہیں, جتنی دیر تک آپ ایگزاسٹڈ نہیں فیل کر رہے کہ اب بس ہو گئی, اب بول بول کے دل ہلکا ہو گیا. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کی بڑھاس نکل جاتی ہے تو یو فیل لائٹر, یو فیل لائک اٹس آل آؤٹ, کسی اور نے سن لیا میری بات. تو اس پوائنٹ پہ آ کے دل ہلکا ہوتا ہے, یو فیل لائٹر. کامنٹ نہیں کرنا وین یو آر ایکسرسائزنگ دا جم, تو اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا. جو ہم نے جم کے تھاٹ پیٹرنس پڑھے تھے وہ سارے نیگیٹو تھاٹس ہی تو تھے, اسٹنکنگ تھنکنگ تھی بیسکلی, کہ اوور جنرلائزیشن, ارریشنلائز بیہیویئرز یا تھاٹس, فیئرس, وہ جو ساری چیزیں تھیں. باکسنگ دا چمپ, جب چمپ کو ایکسرسائز کر لیا ہے, چمپ اب تھک گیا ہے, اس پوائنٹ پہ اب اس کے جو دل سے بڑھاس نکل گیا ہے, ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, ہماری فیلنگس سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ یو اسٹارٹ ٹیلنگ دا چمپ اسٹف, لائک ان کو چیزیں بتانا شروع کرتے ہیں, فیئرس کو ایڈریس کرتے ہیں. جو 4 پوائنٹر فارمولا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا, کہ آپ اپنے آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ میری بیمار سوچ ہے, میرے بیمار دماغ سے آ رہی ہے, پھر آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری کیوں تھا. اس پوائنٹ پہ بھی ہم وہی کریں گے کہ ایکسرسائز کر لیا چمپ کو, اب اس کے فیئرس کو ایڈریس. فیئر اگر ہمارا ہے, فار ایگزامپل چمپ برین کی وجہ سے ہمیں انگزائٹی اٹیک یا پینک اٹیک آ گیا کہ ہم نے اسٹیج پہ جا کے بولنا ہے اور ہم فلی پینک کر گئے, تو اس ٹائم پہ ہم نے اس کو ایکسرسائز کیا, ہم ریلیکس ہوئے, پانی شانی پیا, واک کی تھوڑی سی, ایکسرسائز کر کے وی لیٹ اٹ آؤٹ. پھر ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا مجھے ڈر لگ کیوں رہا ہے اسٹیج پہ جانے سے. نروسنیس ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, کیا میں کوئی ایسی غلط بات کر دوں گا, شاید میں صحیح سے نہ بولوں, میں کوئی ورڈ مس پروناؤنس کر دوں تو سب ہنسیں گے میرے اوپر. یہ سارے ارریشنل فیئرز ہوتے ہیں نا چمپ کے, تو ان کو ایڈریس کریں اور پھر فیکٹس کے ساتھ ریبٹ کریں ان کو, کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ اگر آپ پہلی دفعہ بول رہے ہیں, آپ نروس ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریڈیکیول کریں گے, آپ کی بات سمجھ جائیں گے, ایمپتھائز کر لیں گے. تو لاجک کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ, ٹروتھ کے ساتھ اس کو ریبٹ کرنا ہے چمپ کے ارریشنل فیئرز اور لاجکس, اللاجیکل باتوں کو. کوئی اللاجیکل فیئر یا کنسرن, کوئی ایگزامپل مجھے دیں فیئر کی, اللاجیکل فیئر کی یا ریشنل فیئر کی. واٹ ول دے تھنک, تو اس کا ہم ریبٹل کیا دیں گے. ریبٹل آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں تو آدھے سے زیادہ لوگ صحیح سے ایکٹیولی سن بھی نہیں رہے ہوتے, زیادہ تر ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں, کدھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں, اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کی بات کو اتنا اٹینشن دے بھی نہیں رہے ہوتے. تو اف یو لائک میس اپ, تو اتنا وہ وہاں پہ ہائی لائٹ شاید نہ ہو, انلیس کہ بہت رائلی کوئی ہم نے میس اپ کر دیا ہے کہ نظر آ رہا ہے سب کو سامنے. فار ایگزامپل وی فالن آن اسٹیج یا وی فینٹڈ, تب بالکل پتہ لگے گا, بٹ اس پوائنٹ پہ بھی وہ آپ کو ریڈیکیول نہیں کریں گے. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ریڈیکیول کریں گے, لیکن اس پوائنٹ پہ نہیں کر رہے ہوتے. دین ہی کین ایکچولی تھنک ریشنلی اینڈ لاجیکلی. تو باکسنگ دا چمپ یہی ہے کہ فیکٹس اور ٹروتھ کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کریں. یہاں پہ جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو فیکٹس اور ٹروتھ کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کروشل کانورسیشن میں جو بات ہو رہی تھی, اسٹیٹنگ مائی پاتھ, وٹ ڈیڈ اٹ سے, اسٹیٹنگ مائی پاتھ میں کیا ایک چیز تھی کہ کیا کرنا چاہیے, فیکٹس رکھنے چاہیے سامنے, کہ آپ بلش کر رہے ہیں, آپ سارکاسٹک ہو رہے ہیں, آپ اونچا بات کر رہے ہیں میرے ساتھ, فیکٹس ہیں نا, وہ سامنے رکھیں ان کے. تو اپنے سامنے بھی اپنے آپ کو بھی فیکٹس کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. سیلف موٹیویشن یا پازیٹیو سیلف ٹاک, سیلف ایفرمیشن, یہ ساری ٹیکنیکس ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے.
آتی ہیں لو سیلف اسٹیم کی جو فیلنگز آتی ہیں, ڈپریسو فیلنگز آتی ہیں, نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ اس, اباؤٹ پیپل اراؤنڈ اس, اباؤٹ دا ورلڈ آتی ہیں, تو ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ, یعنی کہ ان کو ریبٹ کرنے کا طریقہ فیکٹس, لاجک پریزنٹ کر کے, یا پھر اپنے آپ کو پازیٹیو میسیجز بھیج کے. ایک ارریشنل فیئر ہے کہ پلین کریش ہو جائے گا, اب میں پلین میں جا رہا ہوں, پلین کریش ہو جائے گا, پینک کر جاتے ہیں ہم, انگزائٹی اٹیک ٹریگر ہو سکتا ہے. آفٹر وی کام ڈاؤن وی ٹیل آور سیلوز کہ اٹس مور دین لائکلی ٹو ڈائی بائی بینگ ایکچولی ہٹ بائی اے کاؤ. اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ اینیملز سے ہٹ ہونے کے بعد ڈیتھس زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پلین کریشنگ. اٹس اباؤٹ 1 in a million اور few billion آئی تھنک, ایسے ہے پلین کا جو ہے اسٹیٹسٹک. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھی تھی, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں. بناناز دے سکتے ہیں, اٹس ٹیمپریری, اٹس ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن ٹو مینیجنگ دا چمپ. تو بنانا آف ڈسٹریکشن دے سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں, یا ریوارڈ دے سکتے ہیں کہ وی ہیو ڈن گڈ, تو اپنے آپ کو ریوارڈ کر لیں وتھ سم نائس, جو کہ ہمیں آگے پرابلمس میں نہیں لے کے جائے گی. سو اف یو فیل لائک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ڈن اے ویری لانگ ڈے آف ورک, آپ نے آؤٹ برسٹ آیا لیکن آؤٹ برسٹ کو اچھے سے مینیج کر لیا, تو اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر. ہاں, یو کین ہیو اے ڈنر, یو کین واچ اے نائس مووی, یو کین ہیو آئس کریم, اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہیں. بنانا آف ڈسٹریکشن یہ ہے کہ آ رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے ہمیں, تو پھر جو ڈسٹریکشن کی ایک ٹیکنیک ہے, کریپنگز ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی یہ یوز ہوتا ہے ڈسٹریکشن کی ٹیکنیک. تو آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. نیٹ پرنسپل کو ذہن میں رکھیں, دس از دا لاسٹ تھنگ دین ول ڈسپرس, کہ اٹ از نارمل ٹو ہیو چمپ آؤٹ برسٹس. غصہ آ جاتا ہے, اٹس اے نارمل پارٹ آف اس. بٹ دا تھنگ از کہ اگر ہم اس کو آنے دیں گے سارا ٹائم اور اس کو مینیج نہیں کریں گے, تب وہ پرابلمیٹک ہے. تو اٹس نارمل ٹو ہیو چمپ آؤٹ برسٹ, یو شوڈ ایکسپیکٹ دس ٹو ہیپن, کہ ہو سکتا ہے, بیکاز اٹس اے پارٹ آف اس, اٹس ایکچولی لائک سم تھنگ دیٹ وی آر بورن ود. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو چمپ برین سب سے پہلے ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایموشنز آتے ہیں, پرائمری ایموشنز آتے ہیں, پھر پرائمری ایموشنز کے اوپر اور ایموشنز بلٹ اپ ہوتے ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری نیگیٹو تھاٹس آ سکتی ہیں, بیکاز اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم 100% سارا ٹائم پازیٹیولی سوچ رہے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو نیگیٹو تھاٹس آ سکتی ہیں, سو یو شوڈ ایکسپیکٹ دس ٹو ہیپن. ایکسیپٹ دیٹ یو آر ناٹ پرفیکٹ اینڈ دیٹ دس اینیمل ود ان اس از پاورفل. ایکسیپٹ کر لیں اس کو, چمپ کو, کہ چمپ برین ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, کبھی کبھار ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. دا تھنگ از کہ اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرنا. ہم نے غلطی ہوئی ہے, غلطی سے سیکھیں تاکہ ہم اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں. اور بار بار غلطی کرتے رہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک ہی پیٹرن میں اسٹک ہیں اور ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو لرن فرام دا مسٹیکس. اینڈ لاسٹلی, ٹیک کیئر آف دا آؤٹ برسٹ اور ایکٹیویٹی بائی اپروپریٹ مینس. تو جو ہم نے پہلے بات کی, جو 3 چیزوں کی, ایکسرسائزنگ دا چمپ برین, باکسنگ دا چمپ, اور گیونگ اٹ ڈسٹریکشن بناناس, اور ریوارڈ. تو آؤٹ برسٹ کو جو آ گئے تو اس کو ٹیک کیئر کریں. تو یہ نیٹ پرنسپل کو فالو کرنے سے چمپ برین ان دا لانگ رن, اف یو کنٹینیو پریکٹسنگ دس, آہستہ آہستہ کر کے ویک ہوتا چلا جاتا ہے, ٹو اے پوائنٹ ویئر اٹس ایکچولی ٹیم. ہم اس کو اچھے سے ٹیم کر سکتے ہیں. تب وہ چیز آتی ہے کہ چمپ جو پروسیسنگ ہے وہ آگے بڑھے گی ٹو ہیومن. چمپ سے گزرے گی ضرور, بٹ چمپ اس پہ ایکٹ نہیں کرے گا. چمپ ول سینڈ اٹ فارورڈ ٹو ہیومن. تب جا کے یہ چیز ہوتی ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ بائی پاس والی. تو ڈائریکٹلی بائی پاس نہیں ہوگا, گزرے گا پھر بھی چمپ برین سے, بٹ چمپ برین اس پہ ایکٹ نہیں کرے گا. وہ ٹیم ہو جائے گا تو وہ ہیومن برین کو کہے گا کہ تم ایکٹ کرو اس چیز پہ. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।